بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مشکات کا درس قسط وار جاری ہے۔ آج کا درس وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال ان وفد عبد القیس لما اتوا النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من القوم او من الوفد قالوا ربیۃ قال مرحبا بالقوم او بالوفد غیر خزایا ولا ندامہ قالوا یا رسول اللہ انا لا نستطيع ان ناتیک الا فی الشہر الحرام وبیننا وبینک ھذا الحی من کفار مضر فمرنا بامر فصل نخبر به من وراءنا ندخل به الجنہ وسالوه عن الاشربہ فامرهم باربعین ونہاهم عن اربعین امرهم بالایمان باللہ وحدہ قال اتدرون ما الایمان باللہ وحدہ قالوا اللہ ورسولہ اعلم قال شہادۃ ان لا الہ الا اللہ وان محمدا رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ وصیام رمضان وان تؤتوا من المغنم الخمس ونہاهم عن اربعین عن الحنطم والدباء والنکیر والمزفت وقال احفظوهن واخبروا بهن من وراءکم متفق علیہ ولفظہ للبخاری۔ اور ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا، ابن عباس نے کہا کہ وفد عبد القیس، وفد جمع ہے وافد کی۔ وافد کسے کہتے ہیں؟ نمائندہ قوم کو کہتے ہیں۔ کسی قوم کی طرف سے کوئی جماعت یا کچھ لوگ نمائندہ بنا کر کسی امیر یا حاکم کے پاس بھیجے گئے ہوں بس میں، تو انہیں کیا کہتے ہیں؟ وفد کہتے ہیں۔ وفد کسے کہتے ہیں؟ کسی قوم کی طرف سے کچھ لوگ نمائندہ بنا کر کسی امیر یا حاکم کے پاس بھیجے گئے ہوں تو اس نمائندہ جماعت کو، نمائندہ لوگوں کو کیا کہتے ہیں؟ وفد کہتے ہیں۔ ان وفد عبد القیس، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وفد عبد القیس یعنی عبد القیس کے نمائندہ حضرات، لما اتوا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ وفد عبد القیس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من القوم او من الوفد، یہ او کا جو لفظ ہے راوی کی طرف سے شک ہے، راوی کی طرف سے شک ہے، راوی کی طرف سے شک ہے، یعنی راوی کو شک ہے اس بات میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ فرمایا من القوم، یا یہ الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا من الوفد۔ بہرحال دو میں سے کوئی ایک سمجھ رہے ہیں، اس بات میں راوی کو شک ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من القوم او من الوفد، کون لوگ ہیں ساؤتھ انڈیا کی زبان میں، یا کون وفد ہیں، بات سمجھ رہے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا من القوم، کون لوگ ہیں، یہ کون لوگ ہیں، یا آپ کون لوگ ہیں، تو یہ سوال ہمیشہ نہ جاننے کی وجہ سے ہی نہیں ہوتا۔ جب کوئی شخص سوال کرتا ہے تو سوال ہمیشہ نہ جاننے کی وجہ سے نہیں ہوتا، ہاں بہت مرتبہ سوال نہ جاننے کی وجہ سے ہی ہوتا ہے، کسی بات کو پوچھنے ہی کے لیے، یعنی وہ بات جسے پوچھنا چاہتا وہ معلوم نہیں ہے اس لیے سوال ہوتا، عام طور پہ ایسا ہوتا، مگر کئی مرتبہ سوال کے کچھ اور بھی مقاصد ہوتے ہیں۔ مثلا اللہ رب العزت کا یہ سوال ما بیدک یا موسیٰ، اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے، تو یہ سوال لا علمی کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ وہاں سوال کس لیے ہے؟ مانوس کرنے کے لیے۔ کس کے لیے؟ مانوس کرنے کے لیے،
بات سمجھ رہے؟ اسی طریقے سے یہاں پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال فرمایا من القوم او من الوفد، کون لوگ ہیں یا کون سا وفد ہے، تو یہ سوال اس وجہ سے نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے تھے کہ یہ کس قبیلے کے ہیں، بات سمجھ رہے کہ نہیں، کون لوگ ہیں اس بات کو نہیں جانتے تھے، اس وجہ سے سوال نہیں تھا، بلکہ یہ سوال مانوس کرنے کے لیے۔ ہم بھی کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آنے والا کوئی آتا ہے، اسے ہم جانتے ہیں کہ فلاں ہے، پھر بھی کہتے ہیں کون ہے آپ بھائی، کون ہو آپ صاحب، ایسا ہمارے یہاں بھی چلتا ہے۔ تو اس طرح کے کچھ سوالات جو ہوتے ہیں مانوس کرنے کے لیے، اپنے آپ سے کیا کرنے کے لیے، مانوس کرنے کے لیے، تو اسی طرح کا یہ سوال ہے۔ بات انس محبت پیدا کرنے کے لیے، سمجھ رہے ہیں، ازرائے محبت اپنے آپ سے قریب کرنے کے لیے، بات سمجھ رہے ہیں، تو مانوس کرنے کے لیے بھی سوال ہوا کرتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ تو اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا اس وجہ سے نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے تھے کہ یہ کون لوگ ہیں، جانتے تھے، مگر اس کے باوجود بھی سوال کس کے لیے ہے، استئناس، مانوس کرنے کے لیے، بات سمجھ رہے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من القوم، کون لوگ ہیں یا کون وفد ہیں، جواب میں انہوں نے کہا ربیعۃ، جواب میں کیا کہا، ربیعۃ، یہ خبر ہے، مبتدا اس کا محذوف ہے اور وہ نحنو ہے، یعنی نحن ربیعۃ، ہم وفد ربیعہ ہیں یا قوم ربیعہ ہیں، سمجھ رہے ہیں، بات سمجھ میں آ گئی، ہم ربیعہ والے ہیں، ہم قال مرحبا بالقوم، جب انہوں نے کہا کہ ہم ربیعہ کے لوگ ہیں، ربیعہ ایک قبیلے کا نام ہے، جیسے ہاشم ایک قبیلے کا نام ہے، ویسے ہی ربیعہ ایک قبیلے کا نام ہے، قریش ایک قبیلے کا نام ہے، ویسے ہی سمجھ رہے، ربیعہ ایک قبیلے کا نام، سمجھ رہے، تو ہم ربیعہ ہیں، یعنی قوم ربیعہ ہیں۔ قال مرحبا بالقوم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوش آمدید، قوم ربیعہ کو خوش آمدید، سمجھ رہے، تو مرحبا بالقوم، اللہ کے رسول نے فرمایا، یہ فرمایا مرحبا بالوفد، قوم ربیعہ کو خوش آمدید، یا وفد کا معنی بتا چکا میں، وفد ربیعہ کو خوش آمدید، غیر خزایا ولا ندامہ، یہ قوم رسوا نہ ہو اور شرمندہ نہ ہو، یہ استقبال کے الفاظ ہیں۔ عرب جب کسی کا استقبال کرتے تو کیا کہتے، مرحبا غیر خزایا ولا ندامہ، خوش آمدید، سمجھ رہے ہیں، خوش آمدید، تمہارے لیے کوئی رسوائی نہ ہو اور تمہارے لیے کوئی شرمندگی نہ ہو، مطلب یہ ہے خوش آمدید، آپ تشریف لائے، تشریف لا کر کے یہاں آپ رسوا نہیں ہوں گے، سمجھ رہے ہیں، رسوا نہیں ہوں گے، اور آپ کو ہمارے پاس آ کر شرمندگی نہیں ہوگی، یہ استقبال کے الفاظ ہیں، بات صاف ہے۔ قالوا یا رسول اللہ، انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، انا لا نستطیع ان ناتیک الا فی الشہر الحرام، انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، ہم آپ کے پاس نہیں آ سکتے ہیں مگر حرمت والے مہینے، محترم مہینے میں۔ کیا کہا انہوں نے کہ ہمارا علاقہ دور ہے، ہمارے اور آپ کے درمیان بیچ میں ہمارے علاقے اور آپ کے علاقے کے بیچ میں مضر کے کفار کا، سمجھ رہے، قبیلہ ہے، کفار مضر کا کیا ہے، قبیلہ ہے، ہم دونوں کے بیچ میں یہ قبیلہ حائل ہے، تو ہم آپ کے پاس نہیں آ سکتے، اگر آ سکتے ہیں تو صرف شہر
حرام میں آ سکتے ہیں۔ شہر حرام 4 ہیں، حرمت والے مہینے 4 ہیں، رجب، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، یہ 4 حرمت والے مہینے ہیں، اشہر حرم کہلاتے ہیں کہ یہ 4 مہینے وہ ہیں جس میں قتال اور جنگ حرام ہے۔ پورا عرب ان 4 مہینوں کا احترام کرتا تھا، گو وہ کفار اور مشرک ہی تھے کہ ان 4 مہینے میں قتل و قتال اور لوٹ مار کو وہ حرام سمجھتے تھے۔ بس میں نے تو یہ 4 مہینے ہی سیف تھے جس میں کہ تلوار نہیں اٹھاتے تھے عرب کے لوگ۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو آنے والے ربیہ کے لوگ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمارے قبیلہ ربیہ اور آپ کے درمیان کفار کا فلاں قبیلہ ہے، تو ہم برابر تو آپ کے پاس آ نہیں سکتے، اگر آ سکتے ہیں تو صرف شہر حرام میں آپ کے پاس آ سکتے ہیں۔ اتنا دیکھیے، اِنَّا لَا نَسْتَطِيعُ أَن نَأْتِيَكَ، ہم آپ کے پاس یا رسول اللہ نہیں آ سکتے ہیں مگر حرمت والے مہینے میں۔ وجہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کیوں نہیں آ سکتے۔ ہم آپ کے پاس نہیں آ سکتے ہیں مگر حرمت والے مہینے میں۔ وَبَيْنَنَا وَبَيْنَكَ هَٰذَا الْحَيُّ مِن كُفَّارِ مُضَرٍ، اور حال یہ ہے کہ ہمارے اور آپ کے درمیان کفار مضر کا یہ قبیلہ ہے۔ کفار مضر کا کیا ہے؟ یہ قبیلہ ہے۔ فَمُرْنَا بِأَمْرٍ فَصْلٍ، لہٰذا یا رسول اللہ ہمیں ایک محکم بات بتائیے، ہمیں ایک محکم، مضبوط، اٹل چیز کا حکم دیجئے۔ کہتے فَمُرْنَا بِأَمْرٍ فَصْلٍ، ہمیں ایک محکم بات کا حکم فرمائیں جس کی خبر ہم اپنے پیچھے رہنے والوں کو دیں، جس کی خبر ہم اپنے پیچھے رہنے والوں کو دیں۔ یہ بات سمجھ میں آئے؟ پیچھے رہنے والوں کو دیں، چونکہ یہ نمائندہ بنا کر کے بھیجے گئے تھے۔ کیا؟ نمائندہ بنا کر کے بھیجے گئے تھے، تو نمائندہ بنا کر کے امیر کے پاس بھیجے گئے، تو ظاہر سی بات ہے امیر کی طرف سے جو خبر آئے گی وہ خبر پہنچانا ان کی ذمہ داری ہے اپنے پیچھے رہنے والوں کو۔ فَمُرْنَا بِأَمْرٍ فَصْلٍ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایک محکم بات کا حکم دیں جس کی ہم اپنے پیچھے والے کو خبر دیں۔ وَنَدْخُلُ بِهِ الْجَنَّةَ، اور اس پر عمل کر کے ہم جنت میں داخل ہوں۔ بات سمجھ رہے؟ تو کیا پوچھنے والے نے کیا کہا؟ ایسی محکم بات بتائیے جس بات پر عمل کر کے ہم جنت میں داخل ہوں۔ تو یہ صحابہ کرام کا ماننا یہ تھا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ ان صحابہ کا مذہب یہ تھا کیا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، کہ اس بات پر عمل کر کے ہم جنت میں جائیں۔ تو صحابہ کرام کا موقف، مذہب تو یہ تھا، صحابہ کرام کا ماننا تو یہ تھا کہ عمل جنت میں جانے کا سبب ہے، عمل جنت میں لے جاتا ہے۔ مگر آج کل کچھ لوگ یوں کہتے ہیں عمل سے کوئی جنت میں نہیں جاتا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو میں یہ کہتا ہوں آپ یہ کہہ کر کے لوگوں کو عمل سے دور کر رہے ہو۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو وہ لوگ کیا کہتے ہیں اللہ کے فضل سے ہی کوئی جنت میں جائے گا۔ میں کہوں گا حضرت اپنے عمل سے کوئی جنت میں نہیں جا سکتا۔ میں کہوں گا حضرت یہ اللہ کا فضل نہیں ہے تو کیا ہے کہ ایک آدمی کو اچھے کام کرنے کی توفیق دیا۔ بات سمجھ رہے ہو میں کیا بول رہا ہوں؟ اگر ایک آدمی کو اچھے کام کرنے کی اس نے توفیق دیا تو یہ اللہ کا فضل ہے۔ تو کوئی شخص اگر اچھا کام کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ کا خاص فضل اس کے اوپر ہو رہا ہے، تو اچھے کام کی توفیق دینا ہی اللہ کا فضل ہے۔
بات سمجھ رہے ہیں؟ تو بہرحال ہم ان سے بحث نہیں کریں گے، ہمیں صرف اتنا کہنا ہے کہ یہ حدیث کیا کہہ رہی ہے، ہمیں ایک ایسی بات بتائیے کہ جس پر عمل کر کے ہم جنت میں داخل ہوں۔ تو انہوں کیا کہہ رہے ہیں کہ عمل جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ ہے، سبب ہے۔ انہوں خود کہہ رہے ہیں بہرحال وَنَدْخُلُ بِهِ الْجَنَّةَ، اور اس پر عمل کر کے ہم جنت میں داخل ہوں۔ وَاسْأَلُوهُ عَنِ الْأَشْرِبَةِ، اور اس وفد نے، ان لوگوں نے، اب یہ دونوں باتیں میں کیوں بول رہا ہوں سمجھ گئے ہوں گے، اس وفد نے اور لوگوں نے، بہرحال اس وفد نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اشربا، مشروبات کے بارے میں بھی پوچھا۔ یہ وفد آئے تھے، قوم کی طرف سے آئے تھے، تو مختلف سوالات تھے، ان کو سوال کا جتنا حصہ لینا ہے اتنا لے رہے ہیں، جو ان کو نہیں لینا ہے وہ یہاں پر نہیں آ رہا۔ کوئی حدیث بہت لمبی ہوتی ہے، ذرا بات سمجھ لو دھیان سے، بہت لمبی ہوتی ہے، مگر جو ہم نے باب باندھا ہے اس باب سے جتنا سا حصہ میچ کرتا اتنا سا حصہ لیتے ہیں، باقی حصہ چھوڑ دیتے ہیں۔ وہی اسی حدیث کا باقی حصہ کسی دوسرے باب میں جو عنوان سے میچ کرتا ہے وہاں پر آتا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو کیا کہتے ہیں، وَسَأَلُوهُ، اور انہوں نے، وفد عبدالقیس نے، ہو کی ضمیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پلٹ رہی، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشروبات کے بارے میں بھی پوچھا۔ کیا مطلب مشروبات؟ اشربا کا مضاف مقدر ہے، مراد ہے ظروف اشربا، ظروف اشربا، بات سمجھ رہے ہیں؟ اور اس سے مراد ہے حکم ظروف اشربا۔ کیا مطلب؟ اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پینے کے برتنوں کے بارے میں بھی پوچھا کہ پینے کے برتنوں کا کیا حکم ہے، پینے کے برتنوں کا کیا حکم ہے۔ ابھی بات واضح ہو جائے گی، ذرا سا آگے دیکھو۔ فَأَمَرَهُمْ بِأَرْبَعِينَ، ذرا انتظار کرو، یہ بات صاف ہوگی۔ فَأَمَرَهُمْ بِأَرْبَعِينَ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 4 باتوں کا حکم دیا، کیونکہ انہوں نے کہا تھا فَمُرْنَا بِأَمْرٍ فَصْلٍ، محکم بات ہمیں بتائیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 4 باتوں کا حکم دیا، وَنَهَاهُمْ عَنْ أَرْبَعِينَ، اور 4 باتوں سے ان کو منع کیا۔ ٹھیک ہے، 4 باتوں کے کرنے کا حکم دیا اور 4 باتوں سے رکنے کا حکم دیا۔ تو 4 باتیں جن کے کرنے کا حکم دیا کیا ہے؟ 4 میں سے ایک بات یہ ہے، امرہم بالایمان باللہ وحدہ، ان کو حکم دیا کہ صرف اللہ پر ایمان لاؤ۔ ان کو کس بات کا حکم دیا؟ کہ صرف اللہ پر ایمان لاؤ۔ یہ بات کئی بار گزر چکی ہے۔ ان کو حکم دیا صرف اللہ پر ایمان لانے کا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وفد سے پوچھا اتدرون ما الایمان باللہ وحدہ، اس وفد سے پوچھا کہ کیا تم لوگ جانتے ہو کہ صرف اللہ پر ایمان لانا کیا چیز ہے؟ سمجھ رہے ہیں؟ ایمان باللہ کیا ہے جانتے ہو؟ یہ سوال کن کا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ کس سے؟ وفد عبدالقیس سے، کہ ایمان باللہ کیا ہے؟ قالوا اللہ ورسولہ اعلم، جواب میں کیا بولے؟ یہ سب جو آئے تھے مومن تھے، انہیں جانتے تھے کہ ایمان باللہ کیا ہے، مگر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا جانتے ہو ایمان باللہ کیا ہے، تو بولے ہاں جانتا ہوں۔ نہیں، سب کو معلوم تھا، سب مومن تھے جو آئے تھے، بات سمجھ رہے ہیں، مگر ایسا نہیں بولے ہاں جانتا ہوں۔ کیوں نہیں جانتا ہوں؟ یہاں کی زبان میں بول رہا ہوں، تھوڑا سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ تو قالوا اللہ ورسولہ اعلم، جواب میں انہوں نے کہا اللہ رسول بہتر جانے کہ یہ ایمان باللہ کیا ہے۔ ادب، یہ ادب ہے۔ قال،
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان باللہ وحدہ یہ ہے کہ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور اس بات کی گواہی دینا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، یہ ایمان باللہ ہے۔ اور کہتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کتنی باتوں کا حکم دیا تھا؟ 4 باتوں کا۔ 4 میں سے ایک کو سن چکے، ایمان باللہ، اور کیا کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا، 1 منٹ ٹھہرو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کتنی باتوں کا؟ 4 باتوں کا۔ امرہم باربعین ونہاہم عن اربعین، امرہم بالایمان باللہ، ان کو حکم دیا ایمان باللہ کا، ایک بات ہوگی، اور ان کو حکم دیا اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنے کا۔ میں رکا تھا، کیوں میں رکا تھا اس کی وجہ یہ بتا رہا ہوں کہ ایمان باللہ یہ پہلی چیز ہے، تو دوسری چیز کون ہے؟ اقامت صلاۃ ہے۔ اب دوسری چیز ہے تو یہ اقام الصلاۃ اور اقام الصلاۃ دونوں پڑھ سکتے، کیوں؟ اس کا عطف ایمان باللہ پہ کریں گے تو ایمان معطوف علیہ، اور معطوف علیہ مجرور ہے با کی وجہ سے، تو یہ مجرور پڑھا جائے گا اقام الصلاۃ، اور اقام الصلاۃ پڑھ سکتے ہیں تو معنی یہ کہ ثانیہا، ان 4 باتوں میں سے دوسری بات یہ ہے، یعنی رفع کے ساتھ پڑھیں گے تو اسے خبر مانیں گے مبتدا محذوف ثانیہا کی۔ بات سمجھ میں آئی؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا اقامت صلاۃ کا۔ اقامت صلاۃ اس سے پہلے اس کا ذکر ہو چکا، اور زکوٰۃ دینے کا اور رمضان کے روزے رکھنے کا، یہاں 4 باتیں پوری ہو گئی۔ نمبر 1 ایمان باللہ، نمبر 2 اقامت صلاۃ، نمبر 3 ایتاء زکوٰۃ، نمبر 4 صیام رمضان۔ وَأَن تُؤْتُوا، ایک بات کا اضافہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر، سمجھ رہے ہیں، ایک 4 باتوں کا حکم دیا، یہ وَأَن تُؤْتُوا یہ 5ویں چیز ہے، بات سمجھ رہے ہیں، تو یہ 4 جن کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیا تھا، وہ چاروں باتیں تو ان کو بتا دی، سمجھ رہے ہیں، وہ چاروں باتیں بتا دی۔ 4 باتوں پر ایک بات بڑھ کر کے بتایا، کیا؟ وَأَن تُؤْتُوا مِنَ الْمَغْنَمِ، اور یہ کہ مال غنیمت سے خمس ادا کرو، مال غنیمت سے خمس ادا کرو۔ اوپر میں ہے 4 باتوں کا حکم دیا، یہ تو 5ویں بات ہے، تو 4 باتیں وہ ہیں جن کا وعدہ کیا تھا وہ بتا دیا، اور یہ 5ویں بات اس لیے بتایا کہ یہ آنے والے لوگ مجاہدین تھے، سمجھ رہے ہیں، یہ آنے والے لوگ کفار کے علاقے سے متصل رہتے تھے، اس کے پڑوس میں رہتے تھے، تو جنگ و قتال کی نوبت پیش آتی رہتی تھی، تو کافروں سے اگر جنگ ہو، جنگ میں جو مال مسلمانوں کے ہاتھ آئے اسے مال غنیمت بولتے ہیں۔ تو مال غنیمت کا حال یہ ہے کہ مال غنیمت کا 5واں حصہ ادا کرنا پڑتا ہے، کس کو ادا کرنا ہوتا ہے؟ حکومت کے خزانے میں، حکومت اسلامیہ کے خزانے میں، بات سمجھیں، پھر حکومت اسلامیہ اسے غربا، فقراء، مساکین اور رفاہی کام میں خرچ کرتی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ وَأَن تُؤْتُوا مِنَ الْمَغْنَمِ، اور یہ کہ مال غنیمت سے خمس ادا کرو، مال غنیمت سے خمس یعنی 5واں حصہ۔ وَنَهَاهُمْ عَنْ أَرْبَعِينَ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 باتوں سے ان کو منع کیا، 4 باتوں سے، 4 چیزوں سے ان کو منع کیا۔ وہ 4 چیزیں کیا ہے؟ یہ 4 چیزیں حنتم، دبہ، نکیر، مزفت ہے، یہ چاروں شراب کے برتن ہیں۔ کیا ہے؟ ابھی بتائیں گے سب کا معنی۔ یہ چاروں شراب کے برتن ہیں، بات سمجھ رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ان کو منع کیا کہ ان برتنوں کے استعمال کو چھوڑ دو، اب ان برتنوں کو استعمال نہیں کرو پینے کے لیے، سمجھ رہے کہ نہیں، ان برتنوں کو چھوڑ دو۔ ہاں، تو ان برتنوں کا استعمال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق حرام، مگر واضح رہے یہ تحریم اس وقت تھی کہ ابھی
تازہ تازہ شراب کو حرام کیا گیا تھا، بات سمجھ رہے کہ نہیں؟ تو یہ برتن جس میں پہلے سے شراب پیتے تھے، یہ برتنوں کے نام ہے، شراب پیتے تھے، اگر ان سے منع نہیں کیا جاتا تو ان برتنوں کو دیکھ کر بار بار انہیں شراب کی یاد آتی تھی اور یہ شراب کی طرف جھک سکتے تھے۔ اس لیے ان برتنوں کے استعمال پر بھی آپ نے پابندی لگائی کہ ان برتنوں کا استعمال بھی کیا ہے؟ حرام ہے۔ بعد میں جب یہ عادت چھوٹ گئی تو پھر ان برتنوں کی اجازت مل گئی کہ ان برتنوں کو استعمال کر سکتے ہیں۔ بات سمجھ رہے؟ وَنَهَاهُمْ عَنْ أَرْبَعٍ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روکا چار چیزوں میں سے ایک ہنتم ہے۔ آپ کہو گے یہ ہنتم کیا ہے؟ ہرے رنگ کا چھوٹا گھڑا، ہرے رنگ کا چھوٹا گھڑا جس میں یہ شراب رکھتے تھے، ہمارے یہاں لیبنی ٹائپ کی ہوتی ہے۔ بہرحال یہ چھوٹا ایک گھڑا ہے، زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ایک گھڑا ہے، شراب کے ایک برتن کا نام ہے۔ اور دبا کسے کہتے ہیں؟ کھوکھل کیا ہوا پکا کدو۔ کھوکھل کیا ہوا کدو ہوتا ہے، ایک گول کدو ہوتا ہے، ایک لمبا کدو ہوتا ہے۔ لمبا کدو وہ پک گیا ہے، تو پکنے کے بعد اس کے اندر جو مغز رہتا وہ سب کو نکال لیا تو اب وہ خالی ہوا، سمجھ رہے ہیں؟ خالی ہونے کے بعد اب اس میں کچھ رکھنے کی جگہ ہوتی ایک جگ کی طرح۔ وہ اسٹینڈرڈ زمانہ نہیں تھا، اسٹینڈری کی سامان نہیں ہوتے تھے اس وقت، سمجھ رہے ہیں؟ ایسی چیزوں کو کھوکھل کر کے ان چیزوں کو برتن بنا کر کے لوگ استعمال کرتے تھے۔ بہرحال تو دبا کھوکھل کیا ہوا پکا کدو، سمجھ رہے ہیں؟ نقیر درخت کی جڑ ہوتی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ درخت کی جڑ جسے کھوکھل کر لیتے تھے شراب وغیرہ رکھنے کے لیے، کھوکھل اسے بیچ سے نکال لیتے تھے تو کھوکھلا ہو جاتا تھا، بیچ میں خالی جگہ ہو جاتی تھی، تو اسے کیا کہتے ہیں؟ نقیر۔ تو نقیر آپ سمجھ گئے؟ مزفت شراب کا پیالہ، مزفت شراب کا پیالہ۔ ہاں، پھر سے اب دیکھ لو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روکا چار چیزوں سے، یعنی چار برتنوں سے، اور وہ چار برتن یہ ہیں۔ وقال، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احفظوہن، انہیں یاد رکھو، انہیں یاد رکھو، وَأَخْبِرُوا بِهِنَّ مَنْ وَرَاءَكُمْ، اور ان کی اپنے پیچھے والے لوگوں کو خبر دو۔ متفق علیہ، یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں ہے۔ البتہ ابھی جو الفاظ آپ نے دیکھے اس کے الفاظ بخاری کے ہیں۔